پیسے تو اتنے ہوتے نہیں تھے ہمارے پاس سے کہ ہم روزانہ کوئی گاڑی لے کے تو وہاں گھنٹہ گھر جائیں، تو پیدل ہی چلتے چلتے جناب گھنٹہ گھر جاتے تھے. وہاں محفل ہوٹل تھا، محفل ہوٹل میں بیٹھتے تھے، ریاض مجید بیٹھے ہیں، انور محمود خالد بیٹھے ہیں، اس طرح کے ہمارے جو دوست ہیں وہ لکھنے پڑھنے والے وہیں پہ وہ موجود ہوتے تھے. تو وہاں پھر وہ ان دنوں نظم کا چکر چل رہا تھا. نظم مین نظم اور نثر کو ملا کے جو صنف بنے گی، یعنی جس کا باطن جو ہے وہ نظم کا ہو لیکن اس کا جو خارج ہے وہ نثر کا ہو. تو جسے نثری نظم عام معنوں میں کہا جا رہا ہے، اس کے لیے نام ایک تجویز کیا گیا کہ یہ نظم ہوگی. تو یہ وہ نام ہے جو بعد ازاں جا کے ایک فارسی کی لغت کا بھی حصہ بن گیا، اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی صنف ہے جو خارج میں نثر ہے لیکن باطن میں اس کا نظم کا ہے. تو وہ اس زمانے میں چونکہ ریاض مجید وغیرہ یہ سارے لوگ نظمیں لکھتے تھے تو اس کا بڑا چرچا تھا. تو اتفاق یہ ہے کہ میں نے کہا یہ چیزیں تو میں لکھ سکتا ہوں. تو میں جناب اس طرح سے تو منٹو نے بھی ایک نظم لکھ رکھا، منٹو نے لکھا تھا اور اس پہ بالکل ایسا ہی تھا. اور وہ پھر نظمیں لکھی. وہ اتفاق یہ ہے کہ نظمیں لکھی اور میں ان کو ڈائری میں لکھ کے بھول گیا. پھر میں بہت عرصے بعد جب یہاں اسلام آباد میں آیا تو بشیر حسین ناظم ایک بہت معروف نعت گو بھی تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے، کئی زبانیں جانتے تھے، فارسی کو، عربی کو، اردو کو، انگریزی کو. جی. تو وہ انہوں نے ہم کسی ایک تقریب میں تھے، بیٹھ کے باہر نکلے تو کہتے ہیں تمہاری گاڑی میں میں جاؤں گا، مجھے میرے گھر ڈراپ کرنا. تو میں ان کو بٹھایا تو ڈائری میں وہ پڑھی ہوئی تھی اتفاقاً، وہ انہوں نے ڈائری کھول کے وہ پڑھنی شروع کی. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو میں اسے لے جاؤں. تو میں نے کہا جی یہ آپ کی ہوئی، کیونکہ اس وقت تک میں افسانے کی طرف جا چکا تھا اور یہ سلسلہ میں روک چھوڑ. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جا کے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد جب آئے تو وہ لکیردار کاغذ ہوتے ہیں جس کے اوپر بچے پرچہ دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں گدے کے اوپر لگا کے، تو اس طرح کا جو ہے وہ دستے، اس کے اوپر وہ ساری نظمیں جو تھیں، نظمیں جو تھیں ان کو انگریزی میں ترجمہ کر کے انہوں نے مجھے دے دی. تو یہ ہے کہ وہ پھر کچھ رہ گئی تھی. وہ ایک ہمارے اور ہیں سینئر لکھنے والے فوت ہو گئے، پروفیسر شوکت واسطی. تو یہ انہوں نے بہت جو آپ کی عالمی شاعری ہے، بڑی شاعری ہے، کلاسک شاعری ہے، ان کو انہوں نے پہلے ٹرانسلیٹ بھی کیا. خود بھی ان کی شاعر بھی بہت اچھے تھے، تو وہ انہوں نے وہ بھی ٹرانسلیٹ کر دی. تو پھر وہ کتاب میں دونوں لمحوں کا لمس اور دی ٹچ آف مومنٹس یہ چھپی.